دینے کے وقت کہ جس کو کہا کرتے ہیں ڈوبتے کو تنکے کا سہارا، کہ ذرا تنکے کا سہارا ملے اور فوراً اپنے آپ کو بچانے کی فکر میں لگ جائے، نہیں، معلوم ہوا کہ پورا یقین ہے اسی ذات کے لیے قربانی کے واسطے تیار ہیں، وہ ذات چاہے تو قربانی سے بچ جائیں گے۔ جب دیکھ لیا گیا کہ اب یہ جو ہے کوئی تردد نہیں، کوئی شک نہیں، بھرپور یقین ہے، تو کہا گیا قلنا یا نار کونی بردن وسلاما علی ابراہیم۔ اب وہ قدرت خداوندی حرکت میں آئی، ہم نے کہا اے آگ ٹھنڈی ہو جا، سلامتی والی ہو جائے ابراہیم پر۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی حنیفیت اس طرح سے کھل کر سامنے آئی ہے، تو فرمایا گیا کہ وہ ابراہیم کہ جو یکسوئی کے ساتھ اللہ کے راستے پر تھے، عقیدہ توحید پر قائم تھے، میں بھی اسی راستے پر ہوں، یہ بتایا گیا یہاں ملت ابراہیم حنیفا وما کان من المشرکین۔ اسی لیے جہاں جہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے حنیف کا لفظ لایا ہے، اس کے فوراً بعد وما کان من المشرکین بھی آیا ہے، سب جگہ قرآن شریف میں جہاں جہاں مشرکوں میں سے نہیں تھا۔ تو شرک کا شائبہ بھی وہاں نہیں پایا جاتا۔ مشرکوں میں سے نہ ہونے کے معنی یاد رکھیے، شاید وہ ذہن میں ہوگا آپ کی وہ پوری تقریر کہ جس وقت میں نے کہا تھا کہ شرک کے معنی ہرگز یہی نہیں ہے صرف کہ ایک پتھر کا بت بنا کر اس کو سجدہ کرنا، شرک صرف اسی کو نہیں کہتے، شرک کی اقسام بے شمار ہیں۔ اسی واسطے یہاں وما کان من المشرکین میں کے معنی صرف یہی نہیں ہوں گے کہ وہ پتھروں کی پوجا کرنے والا نہیں تھا، شرک کا کوئی شائبہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں نہیں پایا جاتا۔ وما کان من المشرکین کے معنی یہ ہیں، قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین، آپ کہہ دیجئے کہ میری نماز، میری قربانی اور میری زندگی، میری موت ایک اللہ کے واسطے ہے جو پالن ہار ہے سارے جہانوں کا۔ یہی وہ حنیفیت ہے، وہ جو کہا گیا تھا کہ میں دین ابراہیمی پر ہوں حنیفیت کے ساتھ، اس کی یہاں تشریح ہے کہ میرا اوڑھنا بچھونا، دین، دنیا، کھانا پینا، جینا مرنا، ساری چیزیں ایک اللہ کے واسطے، یہ ہے دراصل دین۔ آج ہم لوگ دیکھ لیں، ہم اسی قرآن کی آیت کو پڑھتے ہیں، اور خاص طور پر جس وقت ہم بقرعید میں قربانی کرتے ہیں اس روز تو مسنون ہے کہ اس آیت کو پڑھو، اس آیت کو پڑھتے ہیں، لیکن کبھی سمجھا ہم نے؟ میں اپنے آپ کو شامل کر کے کہتا ہوں کہ میں نے کبھی سمجھا اس بات کو کہ ہماری زندگی واقعتاً کیا ایسی ہے؟ ہرگز نہیں۔ اللہ کے واسطے ہم شاید اپنی زندگی کے کاموں میں سے ایک یا دو کام، 3-4 کام مشکل سے خالص اللہ کے لیے کرتے ہوں گے، ورنہ آپ دیکھ لیجئے کہ کہیں نہ کہیں جو ہے شائبہ وہ اللہ کے علاوہ اور چیزوں کا شامل ہوتا ہے۔ شادی ہے، بیاہ ہے، رات دن آپ دیکھتے ہیں کون سی وہ شادی ہے کہ جس شادی کے اندر ماں باپ کے ذہن میں یہ بات ہو کہ اس بیٹی کی شادی میں کر رہا ہوں اللہ کے حکم کے اعتبار سے، اس حکم کی تکمیل اور تعمیل کرنے کے واسطے۔ ہوتا ہے کہیں کسی شادی میں بھی آپ شریک ہو جائیں، ایک اتنا سا حصہ جو ہے وہ دین کا ہے کہ وہ قاضی صاحب تشریف لاتے ہیں، ان کو بلایا جاتا ہے اور وہ خطبہ پڑھتے ہیں، اور خطبہ پڑھ کے انہوں نے کہا تم نے قبول کی کہ ہاں قبول کی، بس دین ختم۔ اتنا ہی دین ہے اس کا، اور باقی ساری چیزیں اس کا تعلق نہ اللہ سے نہ اللہ کے دین سے، سمجھ آیا؟ کچھ بھی نہیں ہے۔ تو کہاں ہے ہماری زندگی اور موت اللہ کے واسطے؟ لیکن یہ دین حنیفی جس کو کہتے ہیں کہ ہر کام اس میں اللہ کے واسطے ہو۔ ہم جاب کو جا رہے ہیں، یہ جاب پر جانا بھی اللہ کے واسطے ہو۔ میں یہاں تفسیر کر رہا ہوں، یہ تفسیر کرنا بھی اللہ کے واسطے ہو۔ میں کھانا کھا رہا ہوں، وہ کھانا کھانا بھی اللہ کے واسطے۔ کیا وجہ ہے کہ کھانا کھانے کے وقت بسم اللہ کو کہا گیا؟ کیوں؟ اللہ کے نام سے کھاؤ، معلوم ہوا کہ اللہ کے لیے کھانا ہے۔ کھانا کھانے کے بعد کیوں کہا گیا الحمدللہ؟ معلوم ہوا کہ کھانا ختم کر لیا، اللہ کو ہم اب بھی نہیں بھولے، اللہ یاد ہیں۔ سونے کے واسطے جاؤ، کیوں کہا گیا کہ بسمک اللہم اموت واحیا؟ اس واسطے کہ سونا بھی اللہ کے واسطے۔ جب سو کر اٹھ گئے تو کیوں کہا گیا کہ الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا؟ سو کر اٹھیں تب بھی اللہ سے ہم غافل نہیں ہیں۔ تو سونا ہو، جاگنا ہو، کھانا ہو، پینا ہو، بچوں کی پرورش ہو، بیوی کے ساتھ میل محبت ہو یا بیوی شوہر کے ساتھ میل محبت کرتی ہو، ساری زندگی کا ایک ایک مشغلہ جو ہے وہ اللہ کے واسطے ہونا چاہیے۔ یہ ہے وہ دین حنیفی۔ آپ کہہ دیجئے کہ میری نماز، میری قربانی اور میری زندگی اور میری موت ایک اللہ کے واسطے ہے جو پالن ہار ہے سارے جہانوں کا، لا شریک لہ، اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں، میں کسی کو شریک نہیں کرتا۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ جناب شادی میں
اپنے واسطے بھی کر رہا ہوں، خاندان کے واسطے بھی کر رہا ہوں، اللہ کے واسطے بھی کر رہا ہوں، یہ نہیں۔ اسی طرح سے میں کھانا اپنے واسطے بھی کھا رہا ہوں، اللہ کے واسطے بھی کھا رہا ہوں، یہ نہیں، صرف اللہ کے واسطے جس میں کوئی شریک نہیں میرے کسی معاملے کے اندر۔ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ، اور اسی طرح کی زندگی گزارنے کا مجھ کو حکم ملا ہے۔ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ، اور میں مسلمانوں میں اولین مسلمان ہوں۔ اولین مسلمان ہونا اس اعتبار سے نہیں کہ پہلے میں اسلام لے آیا، نمبر 2 پر وہ لائے گا، نمبر 3 پر وہ لائے گا، وہ اولیت نہیں، بلکہ یہ کہ جس کو یوں کہا جائے کہ یہ تعداد کے اعتبار سے اولیت نہیں ہے بلکہ کوالٹی کے اعتبار سے، یعنی مطلب اس معاملے میں میں پہل کرنے والا ہوں، اس معاملے میں مجھے یہ دیکھنے کی ضرورت نہیں آپ بھی یقین کر رہے ہیں کہ نہیں، آپ بھی یقین کر رہے ہیں کہ نہیں، جب آپ یقین کر لیں گے میں بھی کر لوں گا، اگر آپ نہیں کرتے تو مجھے ذرا سوچنا پڑے گا میں اتنا ہی کیا کروں، نہیں۔ کچھ کام وہ ہوتے ہیں کہ اس میں آدمی دیوانہ وار گھس جاتا ہے، اس کے نتائج کو نہیں سوچتا، یہ ہے وہ اسلام کا کام۔ اسلام کے کام میں کوئی یہ سوچے، دائیں بائیں کو دیکھے اور لوگ بھی کر رہے ہیں نہیں کام تو میں کروں، نہیں۔ اسلام کا کام وہ ہے کہ آدمی اس میں جو ہے وہ دیوانہ وار اس میں لگ جائے، پس و پیش کا خیال کیے بغیر۔ اسلام کا کام اس طرح ہونا چاہیے۔ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ کے معنی یہی۔ قُلْ أَغَيْرَ اللَّهِ أَبْغِي رَبًّا وَهُوَ رَبُّ كُلِّ شَيْءٍ، آپ کہہ دیجئے کیا اللہ کے علاوہ اور کسی کو میں رب تلاش کر لوں؟ تم یہ جو چاہتے ہو کہ صاحب میں صرف اللہ کے واسطے سارے کام کروں، یہ کیوں کرتا ہوں؟ تو دیکھیے سنا ہے ہم کو جا رہا ہے، ہم ہی کو سنا ہے۔ وہ جو میں نے بات کہی کہ ہم سارے معاملات زندگی کے ہمارے خالص اللہ کے لیے ہوتے ہیں یا غیر اللہ بھی اس میں کہیں شریک ہے، اسی کو یہاں فرما رہے ہیں۔ آپ کہہ دیجئے کیا اللہ کے علاوہ میں کسی اور کو رب تلاش کر لوں؟ ہاں نہ کہ وہ رب ہے ہر چیز کا، اور وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْهَا، اور اس حقیقت سے بھی میں باخبر ہوں کہ کوئی جان نہیں کماتی مگر اس کا نتیجہ، اس کا انجام اچھا اور برا اس پر ضرور آتا ہے۔ الا علیہ کے معنی یہ ہے کہ جیسا کرتا ہے ویسا وہ ضرور بڑھتا ہے، یہ مجھے معلوم ہے۔ تو اگر میں دنیا میں برا کروں گا سزا بھی مجھے کو ملے گی، اچھا کروں گا اس کی جزا بھی مجھے ملے گی۔ اس حقیقت سے واقف ہونے کے بعد اللہ کو چھوڑ کر میں کسی اور کو رب کیسے بنا لوں؟ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ، اور یہ بھی ایک بات ہے کہ کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا آخرت میں، نہ تم میرے کام آؤ گے نہ میں تمہارے کام آؤں گا۔ دیکھیے سفارش اور چیز ہے اور کسی کے بوجھ کا اٹھانا یہ بالکل الگ چیز ہے۔ سفارش تو کے معنی تو یہ ہوئے کہ اللہ کی رحمتوں کو متوجہ کیا جائے کسی انسان کی خطا کو معافی کے تعلق سے، یہ ہے سفارش۔ اور لا تزر وازرۃ وزر اخرى کے معنی کیا ہو گئے کہ کوئی تم بے فکر رہو بس میں جواب دے لوں گا تمہاری طرف سے۔ آئی بات سمجھ میں نہیں؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہاری خطا جو ہے اس کا ذمہ دار میں بن گیا، یہ نہیں ہوگا، یہ کام نبی بھی نہیں کرے گا۔ اسی واسطے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ سے کہا تھا اے فاطمہ یہ مت سمجھنا کہ تو نبی کی بیٹی ہے اور اس واسطے تیری بچت ہو جائے گی، میں تیرے کوئی کام نہیں آ سکوں گا۔ وہ کام نہ آ سکنا کے معنی کیا ہے؟ تجھ سے اگر کوئی خطا ہو گئی تو تیری خطا کا میں ذمہ دار وہاں نہیں بن جاؤں گا اگرچہ میں نبی ہوں، یہ ہے معنی اس کے۔ ہاں سفارش ہوگی۔ سفارش کے معنی یہ ہے کہ اللہ سے دعا کریں گے اے اللہ مہربانی فرما مہربانی فرما مہربانی فرما، اور اللہ اس سفارش کو سنیں گے۔ تو سفارش الگ چیز ہے، کسی کے بوجھ کا ذمہ دار بن جانا الگ چیز ہے۔ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ، کوئی بھی کسی کے بوجھ کو نہیں اٹھائے گا۔ ہر شخص اپنے ایمان کا اور اپنے کفر کا خود ذمہ دار ہوگا وہاں، اپنے اعمال کا خود ذمہ دار ہوگا وہاں۔ تو اس لیے بعض لوگ یہاں دھوکہ کھاتے ہیں اور جب اس آیت کو پڑھتے ہیں تو کہتے ہیں وہاں سفارش بھی نہیں ہوگی، حالانکہ قرآن شریف میں سفارش کا تذکرہ موجود ہے۔ تو اس لیے میں نے کہا کہ کنفیوژن نہیں ہونا چاہیے، سفارش بالکل الگ چیز ہے، سفارش کی حقیقت کو سمجھنا چاہیے، اور اس آیت کے معنی دوسرے ہیں۔ ثم الى ربکم مرجعکم، پھر تمہارے رب کی طرف تمہارا لوٹنا ہے۔ تو ثم فینبئکم بما کنتم فیہ تختلفون، وہ تم کو بتلا دے گا جن چیزوں میں آج تم اختلاف کرتے ہو۔ تم کہتے ہو کہ یہ حق ہے، وہ کہتا ہے کہ وہ حق ہے، بس میں ہی صحیح ہوں تم غلط ہو، وہ کہتا ہے کہ میں ہی صحیح ہوں تم غلط، سب وہاں فیصلہ ہو جائے گا کون صحیح کون غلط۔ وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ الْأَرْضِ، تمہارا اللہ کی طرف جانا اس کے سمجھنے کے لیے اتنی بات کافی ہے کہ تم کیا دنیا میں ہمیشہ سے رہ رہے ہو؟ تم دنیا میں ہمیشہ سے تو نہیں، تم سے پہلے کچھ اور لوگ تھے، آج تم ہو تو پھر تمہارے بعد کچھ دوسرے آنے والے ہیں۔ اسی طرح یہ دنیا کا سلسلہ چلتا رہے گا، تو جب تم ہمیشہ سے نہیں ہو تو ہمیشہ کیسے رہو گے؟
تمہارے ماں باپ ہمیشہ نہ رہے تو تم کہاں سے ہمیشہ رہو گے؟ وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ الْأَرْضِ، تم ہی کو خلیفہ بنایا زمین کا. خلیفہ سے مراد کیا ہے؟ خلف. خلف کہتے ہیں سلف کے مقابلے میں. سلف تو وہ ہے جو گزر چکا، خلف جو ہے جو گزرنے والوں کے بعد آیا. اسی لیے بیٹا جو ہے وہ خلف کہلاتا ہے. کیوں؟ ماں باپ کے بعد وہ دنیا میں آتا ہے. پہلے ماں باپ آتے ہیں، ماں باپ کے بعد اولاد آتی. اولاد ماں باپ سے پہلے تھوڑی آتی دنیا میں. اسی لیے اولاد کو خلف کہا جاتا ہے. یہی وہ دعا ہے جو آپ قبرستان میں جا کر پڑھتے ہیں. السلام علیکم یا اہل القبور من المسلمین انتم لنا سلف ونحن لکم خلف. تم ہم سے پہلے چلے گئے، ہم تمہارے پیچھے پیچھے آ رہے ہیں. تو خلف کہتے ہیں پیچھے آ جانے والے کو، سلف کہتے ہیں گزر جانے والے کو. والذی جعلکم خلائف الارض، وہی وہ ذات ہے جس نے تم کو بنایا ہے زمین میں پیچھے آنے والا، یعنی تم سے پہلے جو گزر چکے ہیں ان کے بعد آنے والا. ورفع بعضکم فوق بعض درجات، اور تم میں اونچ نیچ رکھی ہے. کسی کو مالدار بنایا، کسی کو غریب بنایا، کسی کو تندرست بنایا، کسی کو بیمار بنایا. یہ ہمارے طرف سے تقسیم ہے. اب تم مالدار ہوئے، وہ بالکل بے فکر ہو گیا جیسے مرنا ہی نہیں. کوئی شخص تندرست ہے، طاقتور ہے، وہ بے فکر ہو گیا جیسے مرنا ہی نہیں. فرمایا یہ ساری بات جو ہے، یہ ساری تقسیم ہماری طرف سے ہے اونچ نیچ کی. کیوں؟ لیبلوکم، تاکہ تمہیں آزمائیں. فیما آتاکم، ان باتوں میں جو تم کو دی ہیں. اللہ تعالیٰ غریب کو غربت سے آزماتا ہے، امیر کو عمارت سے آزماتا ہے، تندرست کو تندرستی سے آزماتا ہے، بیمار کو بیماری سے آزماتا ہے. تو یہ آزمائش ہے. اسی واسطے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ مومن کسی حالت میں نقصان میں نہیں رہتا. کسی حالت میں. دو ہی تو حالتیں دنیا میں، یا پریشانی کی یا آرام کی. فرمایا کہ اگر نعمتوں کے اندر ہے مومن، شکر کر کے جنتی بن جاتا ہے، اور اگر پریشانیوں میں ہے صبر کر کے اپنے آپ کو جنتی بنا لیتا ہے. مومن کسی حالت میں نقصان میں نہیں. معلوم ہوا کہ جس طرح سے بھی اس کی آزمائش ہوئی، آزمائش میں پورا اترا. تو یہ تقسیم اللہ کی طرف سے ہے. ان ربک سریع العقاب، بلا شبہ آپ کے رب جلدی ہی سزا دینے والے ہیں. سریع، بہت جلدی سزا ملے گی. وہ جس کو ہمارے ہاں اردو میں کہتے ہیں بکری کے معنی کب تک خیر منائی، کرتے رہو چلو پھرو، لیکن آخر کو تم اس وہاں تک پہنچنے والے ہو. زیادہ دور نہیں، زیادہ دیر نہیں لگے گی تم کو سزا ملنے میں. وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ، اور وہ بلا شبہ بڑی مغفرت کرنے والا، مہربان بھی ہے. جلدی سزا بھی دینے والا ہے، مگر ساتھ کے ساتھ وہ اصل میں تو اس کی شان کیا ہے؟ مغفرت کرنے والے کی اور مہربان کی. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.